کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عام سا احتجاج اچانک پورے ملک کو ہلا کے رکھ سکتا ہے؟ لندن کی سڑکوں پر وہی ہوا جہاں مستقل ہجوم نے پولیس پر ایسا دعویٰ بولا کہ 26 افسران زخمی ہو گئے۔ 3 کی حالت تو ابھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سوچو، صرف ایک دن کے احتجاج میں لندن کی سڑکوں پر 26 پولیس والے زخمی ہو گئے، اور اوپر سے ٹومی رابنسن کا وہ جملہ جس نے پورے ہجوم کو آگ لگا دی۔ اب آپ خود سوچیں، یہ احتجاج تھا یا کچھ اور تھا؟ آگے چل کے میرے ساتھ رہیے گا۔ لندن میں ٹومی رابنسن کے اس احتجاج، اس ہنگامے میں آخر حقیقت میں وہاں کیا ہوا جس کی وجہ سے 26 پولیس والے زخمی ہو گئے؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آخر وہ لمحہ کیسے آیا جب یہ امن ٹوٹ گیا؟ رات گئے پولیس کا کریک ڈاؤن شروع ہوا، درجنوں کو گرفتار کیا گیا، مگر سب سے بڑا سوال یہ ذہن میں گھوم رہا ہے کہ آخر ٹومی رابنسن کہاں غائب ہو گیا ہے؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، آخر وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ اور پھر جیسے کہانی میں اچانک نیا موڑ آتا ہے، ویسے ہی ہجوم کے سامنے اچانک ایلن ماسک نمودار ہو گئے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کا بادشاہ ایک مظاہرے کے بیچوں بیچ خطاب کرتا ہے یوکے کے پارلیمنٹ کے ہاتھ میں، اور نئے انتخابات کا مطالبہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور اوپر سے نمک چھڑکتا ہے نئے مظاہرے کی تاریخ بھی اس نے اناؤنس کر دی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگلا احتجاج پہلے سے بھی زیادہ برا ہوا تو کیا لندن ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ کہنے کو تو نشانہ امیگرنٹس اور مائیگرنٹس ہیں، مگر اصل وار تو سیدھا مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ گھروں کے چراغ بجھ گئے ہیں، دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ لندن کے احتجاج میں سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ امیگرنٹس کا بہانہ تو تھا، مگر اصل زہر تو مسلمانوں کے خلاف اگل دیا گیا ہے۔ نفرتیں کھل کے نچوڑ دی گئی ہیں۔ سوچے ذرا، جب نفرت کے پردے ایسے ہٹنے لگیں تو کل انجام کہاں جا کے رکے گا؟ وہ دل کی ساری جو کرواہٹ تھی وہ چھپی ہوئی تھی، دشمنی اب زبان پر آ گئی ہے، ایسے الفاظ کے جیسے زہر سے نچوڑ کے سیدھا مسلمانوں کے زخموں پر ڈال دیا گیا ہو۔ وہ نفرت جو برسوں سے دلوں میں چھپی ہوئی تھی، آج کھلے عام چیخ چیخ کر سنائی دی گئی۔ کل تک سب کچھ پردے کے پیچھے تھا، لیکن اس مظاہرے نے وہ زہر سب کے سامنے لا دیا۔ کھلی دشمنی سیدھا مسلمانوں کے خلاف۔ کچھ دن پہلے جو احتجاج صرف احتجاج نہیں تھا، یہ تو ایک زخم تھا جو پوری مسلم کمیٹی کے دل پہ لگا۔ فلسطین کا جھنڈا تک نوچ دیا گیا اور دھڑکنوں کو چیر کے رکھ دیا گیا۔ وہ لمحہ تھا واٹر لو اسٹیشن کے پاس جب لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں پہ ٹومی رابنسن کی نفرت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ ہجوم کا شور زمین کو ہلا رہا تھا، اور پھر اچانک سب کو چونکا دینے والے سرپرائز انٹری ہوئی۔ خود ایلن ماسک، دنیا کے امیر ترین سب سے با اثر شخص، وہ جو ٹیکنالوجی کا بادشاہ مانا جاتا ہے، یوکے کے احتجاج میں نمودار ہوا۔ ایک تقریر اور یوں لگا جیسے پورا کھیل الٹ گیا ہو۔ اب یوکے کے اندرونی معاملات میں اس کی سپیچ نے پورے معاملے کو سامنے لے آئے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ سب کو ہلا دینے والا لمحہ جب ایلن ماسک نے اس تحریر کو فتح قرار دیا، یوکے کے پارلیمنٹ توڑے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا۔ مزید یہ کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب ہر مظاہرے میں وہ نہ صرف موجود ہوگا بلکہ کھلے عام فنڈنگ بھی کرے گا۔ سوچیں ذرا، جب دنیا کا سب سے طاقتور انسان نفرت کی اس آگ میں پیٹرول ڈالے گا تو انجام کہاں جا کے رکے گا؟ ایلن ماسک نے جب خطاب کیا تو سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا یہ پورا احتجاج بہت کامیاب اور طاقتور ہے، جیسے یہ تحریک فتح کی طرف جا رہی ہو۔ نہ صرف اس نے مائیگرنٹس کے خلاف نعرے بازی کی، تسلیم بھی کیا کہ بلکہ یوکے کے اندرونی معاملات میں بھی وہ کھل کر مداخلت کی، وہاں تک کہ فوری طور پر پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ اس نے ٹومی رابنسن اور اس کی حامیوں کو یقین دلایا کہ آئندہ ہر مظاہرے میں وہ خود موجود رہے گا اور اپنی بھرپور فنڈنگ وہ کرے گا۔ ایلن ماسک نے جب خطاب کیا تو سب کو حیران کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پورا احتجاج بہت کامیاب اور طاقتور رہے گا، جیسے یہ تحریک فتح کی طرف جا رہی ہے لندن کی سڑکوں پر 1500 سے زیادہ پولیس والے کھڑے تھے، مگر پھر بھی شہر ڈر اور خوف میں بھرا تھا۔ لوگوں کا بھروسہ بالکل ٹوٹ گیا، ہر طرف چیخو پکار اور خون کی لکیریں نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا حیران کن اور اتنا دل توڑ دینے والا ہے کہ سن کر بھی دل کانپ جائے۔ لندن میں صرف 1000 میٹ پولیس کے اہلکار تھے، باقی 500 کو دوسرے شہروں سے زبردستی بلایا گیا۔ سوچو، اتنی بڑی فورس لگا دی گئی، پھر بھی حالات قابو سے باہر نکل گئے۔ یہ سب دیکھ کے لوگوں کے دل دہل گئے اور شہر خوف میں ڈوب گیا۔
एक तरफ टॉमी रॉबिन्सन की हामी सड़कों पर गुस्से का इजहार लिए खड़े थे, दूसरी तरफ जिस स्टैंड अप टूरिज्म के लोग अपने एहतजाज में डटे हुए थे। ये टकराव इतना शॉकिंग खतरनाक था कि हर किसी के दिल में हैरत अंगेज और डर जाग उठा था कि अब आगे क्या होने वाला है। ये पार्टी कह रही थी कि ये यूके एक डाइवर्सिटी वाला मुल्क है जहां पर हर कम्युनिटी को खुशामदीद कहा जाता है, चाहे वो अजाइलम सीकर्स हों, इमिग्रेंट्स हों या इलीगल लोग हों, सबको अपने लिए बेहतरीन माना जाता है। ये बयान इतना शॉकिंग था कि लोगों के दिलों में ना ट्रस्ट बिल्कुल टूट गया और नया एक तजस्सुस, एक हैरत जाग उठी कि आखिर हकीकत क्या है। एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे यूके सबके लिए है, यहाँ हर कम्युनिटी के लोगों को जगह मिलनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ टॉमी रॉबिन्सन ने ये सब तोड़ के कह दिया कि जी यूके सिर्फ ब्रिटिश का मुल्क है, जो दूसरी कम्युनिटियां हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और यहाँ से निकले। ये बयान इतना शॉकिंग और दिल तोड़ देने वाला था कि लोगों के दिलों में ना ट्रस्ट बिल्कुल टूट गया। एक नई हैरत जाग उठी कि आगे क्या होगा। मुजाहरे के दौरान पुलिस ने ना एक कंट्रोल एरिया बनाया हुआ था ताकि दोनों ग्रुप्स को ना अलग रखा जा सके और कोई खतरनाक टकराव ना हो, यानी आपस में इनकी लड़ाई ना हो जाए। लेकिन अचानक टॉमी रॉबिन्सन के गुस्से में ना बड़े मुजाहिरीन ने वो सारी दीवार तोड़ दी। पुलिस ने लोगों को बचाने की बड़ी कोशिश की, उठ खड़ी हुई, फिर जी बोतलें फेंकी गई, डंडे मारे गए, पत्थर फेंके गए, पता नहीं कैसे कैसे खूब बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे मार कुटाई शुरू हो गई और ज़मीन इस वक्त हिल गई। उस वक्त हिल गई थी जब ये खबर आई कि G26 पुलिस हल्का शदीद जख्मी हो गए हैं। ये मंजर इतना शॉकिंग था कि सुनने वाले के ना पाँव तले से ज़मीन निकल गई। 3 पुलिस हलकार इतने शदीद जख्मी हुए कि दिल लर्ज जाए। एक की नाक की हड्डी टूट गई है और दूसरे के सर पे ब्रेन के पास बहुत शदीद किस्म की चोट आई है और तीसरे की रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरे तरीके से जख्म है। ये तीनों अब हॉस्पिटल में इंतहाई तफ्शीशनाक हालत में हैं। लंदन में दूसरे पुलिस हलकारों को भी तिबी इमदाद दी जा रही है क्योंकि मुजाहिरों के हमलों ने ना सबको हिला के रख दिया है। यहाँ पे शबाना महमूद ने एहतजाज के बहाने पर इंतहाई सख्त और शॉकिंग बयान दिया है जिसने ना लोगों के दिलों में गैरत और हैरत पैदा कर दी है। वो कहती हैं कि लंदन में एहतजाज सबका हक है, मगर ये मंजर इतना शॉकिंग और दिल तोड़ देने वाला था कि सुनकर जमीन पाँव के नीचे से निकल जाती। लेकिन इसके बहाने पुलिस पर हमला करने को किसी भी हाल में माफ नहीं किया जाएगा। वो तमाम लोग जो इस जुर्म में मुलविस हैं कानून की पूरी ताकत के साथ इनके पीछा करेगी। और ये मंजर इतना शॉकिंग और दिल दिला देने वाला है ना कि सुन के सारे शॉक्ड हो गए थे। हुकूमत के इस सेक्शन के बाद ना मेट पुलिस ने पूरे लंदन और दूसरे इलाकों में रात गए तक रेड की और अब तक 26 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि टॉमी रॉबिन्सन जो कल तक बड़ा दलेर और शेर और डॉन बना फिर रहा था, तो जी अब अचानक कहीं ऐसे छुप गया जैसे पता नहीं कहाँ वो गायब हो गया है। किसी को कोई अता पता नहीं है, छुप के बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अब पूरे लंदन में बदअमनी फैलाने के बाद पुलिस इसके पीछे मुकम्मल ताक़ब में है और दिन रात कोशिश कर रही है इसे हिरासत में लिया जाए। ये सब सूरत देख कर ना साफ जाहिर होता है कि यूके आज शदीद मुश्किलात से दो-चार है। एक तरफ हुकूमत मुख्तलिफ दबाव और बहरान से गुजर रही है, लंदन तकरीबन ना जल उठा है, यूके की इकनॉमी पहले ही डाउन हो चुकी है और गैर कानूनी माइग्रेंट्स का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत हिचकोले खा रही है, अपनी कैबिनेट बदल रही है और जी जब लंदन में मुजाहिरीन बड़ी तादाद में निकलेंगे तो पूरी दुनिया की नज़रें डेफिनेटली यूके पे जमी होंगी। और ये मंजर इतना शॉकिंग और हैरान कुन है ना, बिलज़ाहिर है ऐसा लगता है हुकूमत इस पूरे मामले पर गहरी नज़र रखे हुए है। जो कुछ दिन पहले मुजाहरे चल रहे थे वो वज़ीर हों या वज़ीर आज़म, किसी की तरफ से कोई इज़हार ख्याल नहीं आया था। सब ने इस बिलज़ाहिर नॉर्मल समझा, लेकिन दर पर्दा वो तमाम हुकूमत के इदारे जो प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए हैं इस वाक़े को इंतहाई हसास और शॉकिंग मानते हैं हुए लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे ताकि आगे जाके ना हम हुकूमती जो पॉलिसियाँ का प्लान बना सकें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ना अचानक इलन मस्क नज़र आए जिसका सियासत या इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं था और ये सब कुछ इतना सरप्राइजिंग था कि देखने वाले हैरान हो गए। वो इस मुजाहरे में बगैर किसी प्लान के शामिल हुए और वीडियो के ज़रिए लोगों से उन्होंने खिताब किया और साफ जाहिर होता है कि टॉमी रॉबिन्सन के पीछे कुछ हो रहा है, लेकिन एजेंडा कुछ और है। यूके इस वक्त शदीद खतरात की लपेट में है। मुख्तलिफ ग्रुप्स और लोग इसकी सियासत और ताकत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
لیکن ہمیں امید ہے کہ سر کے سٹارمر اپنی قیادت میں نہ پارلیمنٹ اور تمام وزیروں کے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں سے نپٹنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن اس وقت وہاں موجود تمام لوگ سخت تناؤ میں ہیں، پریشان ہیں۔ ایک طرف تو صاف ظاہر ہے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ دوسری کمیونٹیاں یو کے میں رہیں، اور انہوں نے اپنے مظاہرے کے ذریعے یہ بات بالکل واضح کلیئر کر دی ہے، اور ساتھ ہی مسلم کمیٹیز کے ساتھ جڑے تمام عقائدے کو توڑا اور پامال بھی کیا، اور سب کچھ سرے عام سوشل میڈیا پر موجود ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پہلے شاید لگتا تھا کہ یہ سب ایک پردے کے پیچھے ہے، لیکن حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ لیکن اس احتجاج کے بعد صاف ہو گیا ہے کہ ٹومی رابنسن کا نشانہ صرف غیر قانونی مائیگرنٹس یا امیگرنٹس نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹومی رابنسن کا نشانہ صرف غیر قانونی مائیگرنٹس نہیں بلکہ مسلم کمیونٹی کے خلاف نفرتیں پھیلانا ہے۔ اس وقت تمام مسلم کمیونٹی اور خاص طور پر یو کے میں رہنے والی مسلم کمیونٹی کو، کافی ساری کمیونٹیز دوسری والوں کو بھی چاہیے پوری طرح کھڑے ہوں، اپنے فارمز پر اتحاد کریں، ایسی تنظیمیں بنائیں اور حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں، لوکل ایم پیز کے ساتھ دوستی بڑھائیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں کہ ایسے لوگ جو یو کے میں بیٹھ کے نفرت پھیلا رہے ہیں ان کو سزا دی جا سکے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وقت پہ آپ کے پاس آ سکے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سب کو یہ نئی انفارمیشن کے بارے میں پتہ چلے۔ اس کے ساتھ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔